Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 9 of this computer architecture course. In last class, we did continued our subject of interfacing circuits and serial interface. And we discussed in the previous classes that what are the uses of interface circuits, actually why do we need it, اور اس کے علاوہ اس کے کیا کیا کام ہیں. اف یو ریممبر ہمیں انٹرفیس سرکٹ کی اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ وی نیڈ ہینڈ شیک بٹوین دوز ٹو ڈیوائسز بیکاز ڈیوائسز آپریٹ ایٹ ڈفرینٹ اسپیڈس اینڈ وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ ڈیٹا ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو اور فرام آئی او ڈیوائس. تو وہ یہ چیزیں یعنی ہینڈ شیکنگ میں ہم اسرٹ اور ایکنالجمنٹ کے تھرو یعنی ریکویسٹ بھیجی اور اس کے بعد ہم نے اس کو اکنالج کیا کہ یہ چیز ہمیں مل گئی ہے. تو دیٹ از وٹ انٹرفیس سرکٹس پرووائڈ. تو انٹرفیس سرکٹس میں ہم نے دیکھا کہ دیر آر سیریل سرکٹس اینڈ دیر آر پیرلل سرکٹس. سیریل جو انٹرفیس سرکٹس ہیں ان کو ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا. پریویسلی وی ڈسکسڈ پیرلل سرکٹس. سیریل سرکٹس میں وی سا کہ ہم ڈیٹا کو جو ہے بٹ بائی بٹ ٹرانسفر کرتے ہیں. اس کے ہم نے ایڈوانٹیجز پہ بات کی تھی جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سیریل انٹرفیس جو ہے آلدو کہ اٹس ریلیٹیولی سلو ایز کمپیئر ٹو پیرلل انٹرفیس. ظاہر ہے کہ اگر ہم پیرلل انٹرفیس میں 8 یا 16 یا 32 بٹس کو ایٹ اے ٹائم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں اور اسی ٹائم میں ہم ایک بٹ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں تو دا اسپیڈ آبویسلی جو ہے وہ دیٹ ڈز سفر. بٹ فار لانگ ہال کمیونیکیشنز وی ڈو ہیو پرابلمس لائک اس میں ہمیں بہت زیادہ لائنس بچھانی پڑیں گی اور زیادہ لائنز ہوں گی تو اس میں کنیکٹیوٹی ایشوز یعنی ایک بھی اگر لنک اس میں سے خراب ہو گیا یعنی جتنی زیادہ لائنز ہوں گی اتنی پرابیبلٹی زیادہ ہوگی کہ کوئی بھی ایک لنک کوئی بھی ایک لائن جو ہے وہ بریک ہو سکتی ہے. اینڈ دین اس کی کاسٹ کے ایشوز ہیں کہ جتنی زیادہ لائنز ہوں گی اتنی زیادہ اس کی کاسٹ ہوگی. جو اس کی ڈپلائمنٹ کاسٹ ہے دیٹ مے بی مور اور لیس سیم بٹ اس کو جو ہے ہم جو کاسٹ ہے اس کو جو ڈپلائمنٹ کاسٹ ہے دیٹ از بیسیکلی آلموسٹ سیم بٹ جو ایکچوئل کاسٹ ہے آف دا مٹیریل دیٹ مے گو ہائر. Similarly, the circuits they are simpler with the serial interface اور ہمیں بس ایک ایڈیشنل جو کام کرنا پڑتا ہے دیٹ از دا کنورژن جو کہ سیریل ٹو پیرلل کنورژن ہو سکتی ہے وین وی آر ریسیونگ ڈیٹا فرام آؤٹ سائڈ ورلڈ اور اٹ کین بی ادر وے اراؤنڈ دیٹ از پیرلل ٹو سیریل کنورژن بھی ہمیں کرنا پڑ سکتی ہے جب ہم ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سائڈ کمپیوٹر سسٹم جو ڈیٹا ٹرانسفر ہے دیٹ از بینگ ڈن ان پیرلل. ہم جو میموری سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں رائٹ کرتے ہیں پروسیسر میں لے کے جاتے ہیں یا ایون ڈسکس میں لے کے جاتے ہیں ڈیٹا تو دیٹ از مور اور لیس ان پیرلل. بٹ ایکسٹرنل ڈیوائسز کے لیے یو کین سی کہ اگر آپ نے یو ایس بی بیسڈ ہارڈ ڈسک استعمال کی ہے یا یو ایس بی بیسڈ آپ چھوٹی جو فلیش اسٹک ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ڈیٹا ہے دیٹ از ٹرانسمیٹڈ بائی سیریل انٹرفیس. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ بسز کی ہم نے ٹائپس کی بات کی تھی کہ دیر آر 3 types آف بسز. ایڈریس بس ہے ڈیٹا بس ہے اور کنٹرول بس ہے. ان کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے کام کیا ہوں گے کہ ایڈریس بس کے اوپر وی ول بی سینڈنگ ایڈریس اور ڈیٹا بس کے اوپر وی ول بی سینڈنگ ڈیٹا اینڈ آن کنٹرول بس وی ول بی سینڈنگ کنٹرول سگنلس. ڈیٹا بس اور ایڈریس بس جو ہیں دے نارملی آر کنٹیجوس وہ اکٹھی لائنز موجود ہیں لیکن کنٹرول سگنلز جو ہیں یا کنٹرول بس ہے اٹ از ناٹ نیسسریلی کہ ہم اسی کو
وہ ڈیٹا پاتھ سارے اکٹھے اویلیبل ہوں, بیکاز وی نیڈ سم کنٹرول سگنل سم ویئر اینڈ دا ادر کنٹرول سگنل آن اندر پلیس. تو ان ساری لائنس کو ہم اکٹھا نہیں رکھ سکتے. تو دیٹ از وائی کنٹرول لائنز آر دیئر, جن کو کہ ہم اکٹھے اگر ان کو بنچ آف کنٹرول لائنس کو کنٹرول بس کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں. دین ود رسپیکٹ ٹو ٹائمنگ یا کلاک, ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ بس جو ہے دیٹ کین بی سنکرونس اینڈ اے سنکرونس. سنکرونس اور اے سنکرونس میں ڈفرینس یہ تھا کہ دا بس ول بی سنکرونس اف آل دا ڈیوائسز جو کہ اس کے اندر یوز ہو رہی ہیں دے آر کلاکڈ اینڈ یوزنگ سیم کامن کلاک. اے سنکرونس بس جو ہے وہ either it's not using clock or different clocks are being used on that bus. تو وہ بس وہ that will be asynchronous bus. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سنکرونس اور اے سنکرونس کی ٹرانسفر میں ہم نے دیکھا کہ سنکرونس کے کیس میں وی اسیوم کہ ہم نے یہ ڈیٹا اس کلاک ایج پہ بھیجا اور نیکسٹ کلاک ایج تک یہ ڈیٹا شوڈ بی اویلیبل دیئر, اور وی اسیوم کہ وہ ڈیٹا جو ہے دیٹ ول بی ریڈ اور پکڈ اپ فرام دا بس. بٹ ان کیس آف اے سنکرونس ڈیوائس وی ول یوز جسے ہم کہتے ہیں ہینڈ شیکنگ سگنلز وچ ول بی لائک device is ready or not. If device is ready it tells like slave ready, master ready signals کی ہم نے بات کی تھی, and then either we are reading or writing اس طرح کا کنٹرول سگنل ایک بھیج رہے ہوتے ہیں, and then there might be other signals as well. تو اے سنکرونس میں جب ہم ڈیٹا ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں اینڈ دین وہ ڈیوائس ریڈی جو ہے دیٹ از دیٹ ٹیلز کہ آئی ہیو ریسیوڈ دا ڈیٹا, اور اس کے بعد وہ ڈیٹا اسرشن جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. اس کے بعد وی لک ایٹ بس آربیٹریشن. اس کو ہم نے بڑا مختصراً دیکھا تھا کہ بس آربیٹریشن میں وٹ وی سا کہ بس جو ہے دیٹ از ون کامن بس, اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ ملٹیپل ڈیوائسز جو ہیں دے آر اٹیچڈ, اور ان کو دے آل مے نیڈ بس. اور اگر تو وہ ڈفرینٹ ٹائمس پہ بس کو یوز کر رہی ہیں دین دیر از نو پرابلم, بٹ کنفلکٹ کین ارائز وین ٹو ڈیوائسز ٹرائی ٹو ایکوائر بس ایٹ دا سیم ٹائم. یعنی دو ڈیوائسز جو ہیں وہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ مجھے بس کی ضرورت ہے. اس سے پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ ہو ول ڈیسائیڈ کہ جو بس ہے وہ کس کو ملے گی. جب اور اس کو حل کرنے کے لیے وی نیڈ سم آربیٹریشن کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اٹ از لائک مصالحت, کہ ہم اگر کوئی کانفلکٹ ہے تو اس میں ہم مصالحت کا کردار ادا کر سکتے. تو آربیٹرر ہیں جو یہ مصالحت کا کردار ادا کرتے ہیں. تو دیر کین بی ٹو ٹائپس آف آربیٹریشن. اس میں ایک سینٹرلائزڈ آربیٹریشن تھی اور ایک ڈسٹریبیوٹیڈ آربیٹریشن تھی. سینٹرلائزڈ آربیٹریشن میں ایک سینٹر پہ کنٹرول ہے, دیٹ مے بی اے پروسیسر اور دیٹ مے بی اینی ادر ارینجمنٹ, جو کہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس ڈیوائس کو بس جو ہے وہ پہلے اسائن کی جائے گی. Similarly, we can in distributed arbitration there will be no single arbiter, but the devices will communicate among themselves to decide among themselves کہ جو بس ہے وہ اس کو پہلے کون یوز کرے گا. تو this is how basically we do this bus arbitration. یعنی بس کے اندر کوئی کانفلکٹ اگر آئے تو اس کو ہم کس طرح سے ریزالو کرتے ہیں. There are two mechanisms. So that was all basically about the input-output organization or I/O interface. Now let's move to today's agenda. Now let's see what's our today's agenda is. آج ہم سی پی یو کے بارے میں بات کریں گے کہ سی پی یو میں ایکچولی کیا کچھ اویلیبل ہے. آج ہم سی پی یو کے بارے میں بات کریں گے کہ سی پی یو کے انٹرنل
میں کیا ہے, ہم اس کے اندر جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں ان سے فیملیرائز ہوں گے اور ان کے کام کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں, اینڈ دین وی ول سی کہ میموری کے ساتھ سی پی یو جو ہے وہ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے. تو لیٹس سی کہ وٹ از بیسک پروسیسنگ. بیسک پروسیسنگ میں we see that a typical program consists of a series of steps specified by a sequence of machine instructions. آپ لوگوں نے یقیناً پروگرام لکھے ہوں گے, and you know this first sentence means کہ جو پروگرام ہے that is sequence of instructions or steps کہ آپ نے اس پروگرام میں کیا کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں سمپل بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ 2 نمبرز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے, تو وٹ یو ول ڈو, یو ول ٹرائی ٹو گیٹ سم 2 نمبرز. آپ اس کو ان پٹ سے بھی لے سکتے ہیں, آپ اس کو ہارڈ کوڈ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ دین ان کو آپ ویریبلز میں سیو کریں گے, اینڈ دین یو ول سے کہ وی ول ایڈ دوز 2 ویریبلز, اور ریزلٹ جو ہے اس کو سی از اکول ٹو اے پلس بی فار ایگزامپل, اور دین وی ول print C on the screen, or we can send it to the printer, اور اس کو فائل میں بھیج سکتے ہیں result کو etc. and then the program will end. This would be a very simple program. تو اس میں آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ 2 ویریبلز ڈیفائن کیے, یو ٹوک این ان پٹ, اور اس کے بعد آپ نے اس کو انسٹرکشن دی کہ ایڈ دیز 2 C is equal to A plus B, اور اس کو ایک نئے ویریبل میں اسٹور کر دو, اور اس کے بعد ہم نے ایک اور انسٹرکشن دی کہ اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کر دو, یا اس کو فائل میں سیو کر لو, یا اس کو پرنٹر پہ بھیج دو ایٹسٹرا. کوئی بھی کمانڈ ہم وہاں پہ دے سکتے ہیں, اینڈ دین دا پروگرام از فنشڈ, اور اس کے بعد ہم اگلا کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں. تو دس از لائک وٹ کہ اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3 ایٹسٹرا ایٹسٹرا. An instruction is executed by carrying out sequence of one or more primitive arithmetic or logic operations. اب یہ ہم نے بات تو کی, اس میں ملٹیپل انسٹرکشنز تھیں, جیسے ڈیکلریشن آف ویریبلز تھا, یا ایڈ کرنے کی انسٹرکشن تھی. تو ایڈ کرنے کی انسٹرکشن جو ہے وہ ایک انسٹرکشن میں ٹرانسلیٹ ضروری نہیں کہ ہو. جب ہم نے کہا C is equal to A plus B, تو اس کا مطلب ہے کہ C would be an empty location, اور ہم A کو پہلے پروسیسر میں لے کے جائیں گے, اینڈ دین وی ول ٹیک B into the processor. ان دونوں کو پروسیسر میں ایڈ کریں گے, اور ریزلٹ کو واپس ہم C لوکیشن پہ لکھیں گے. تو C is equal to A plus B will translate into this much of sequence. That's what we mean by the second sentence, that an instruction is executed by carrying out a sequence of one or more primitive arithmetic or logic operations. Processor fetches one instruction at a time and performs the specified instruction. Processor جو ہے وہ ایک انسٹرکشن جو ہے اس کو ایک وقت میں لے کے آتا ہے, اور اس کو پرفارم کرتا ہے. اس میں جو بھی ایکشن ہے, جیسے ہم نے ایڈ کی ایگزامپل کی, تو اس نے ایک انسٹرکشن کو اندر لایا پروسیسر کے, اس کو ڈیکوڈ کیسے پتہ چلا, اس کے لیے 2 آپرینٹس چاہیے. 2 آپرینٹس چاہیے, تو 2 آپرینٹس ول بی فیچڈ انٹو دا پروسیسر, اور ان کو پھر وہ ایڈ کریں گے. وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ پروسیسز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. بٹ دا امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ ایک انسٹرکشن کو ایک وقت میں ہم فیچ کرتے ہیں پروسیسر میں, اور دین وی ایگزیکیوٹ اٹ. اس کے بعد پروسیسر جو ہے دیٹ اسیومز کہ جو انسٹرکشنز ہیں دے آر ایٹ کنٹینیوس لوکیشنز, یعنی ایڈریس 0 سے اسٹارٹ ہوا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جتنی بھی اس میں انسٹرکشنز ہیں وہ اس طرح سے ان کنٹینیوس ایڈریسز پہ پڑی ہوں گی. So that is what we mean by the next sentence that says that processor fetches instruction from consecutive memory locations until a jump or a branch instruction is come across. یعنی وہ انسٹرکشنز کو فیچ کرتا رہتا ہے کنزیکٹیو لوکیشن سے انٹل اسے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ جو انسٹرکشن ہے دس سیز کہ اب مجھے اگلی پہ نہیں, آئی ہیو ٹو جمپ ٹو دس لوکیشن.
جمپ کیس میں سب روٹین پہ آپ جمپ کر سکتے ہیں. دیر مائٹ بی این کنڈیشن کوڈ کہ اگر آپ کے پاس 0 آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. دیر مائٹ بی ادر کنڈیشن کوڈز کے نیگیٹو نمبر آ رہا ہے تو کیا آپ نے کرنا ہے. پروگرامنگ میں آپ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے آ رہے ہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس ویری ویل کہ اس کو ہم کس طرح سے برانچ انسٹرکشن جو ہے وہ کب یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ وی ہیو آلریڈی سین اس کورس میں کہ ہمیں جب انٹرپٹ آتا ہے تو تب بھی وی ہیو ٹو برانچ جمپ کرنا پڑتا ہے وہاں سے ٹو دا انٹرپٹ سروس روٹین. تو the program has to jump in some cases, but most of the time it assumes, the processor assumes کہ جو انسٹرکشن ہے میں جس انسٹرکشن پہ ہوں میں نے اس سے نیکسٹ انسٹرکشن ہی ایگزیکیوٹ کرنی ہے. دیٹس ویری امپارٹینٹ. اس کا آپ سگنیفیکینس تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. پروگرام کاؤنٹر ا پروسیسر رجسٹر. یہ پروگرام کاؤنٹر جو ہے اس کا نام تو پروگرام کاؤنٹر ہے بٹ اٹس ناٹ اے کاؤنٹر. یہ ایک رجسٹر ہی ہے, یہ کاؤنٹر نہیں ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس بٹوین رجسٹر اینڈ کاؤنٹر. کاؤنٹر جو ہے جب یہ رن کرتا ہے تو اٹ کاؤنٹس, یعنی اس کی جو آؤٹ پٹ ہے دیٹ گیوز اس کاؤنٹنگ. جیسے ہم 1 2 3 4 5 3 بٹ کاؤنٹر ہے تو وہ 0 سے 7 تک کاؤنٹ کرے گا. 4 بٹ کاؤنٹر ہے تو اٹ ول بی کاؤنٹنگ فرام 0 to 15 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہم جو کاؤنٹر ہے اس ہر کلاک پہ اس کی جو ویلیو ہے دیٹ ول بی چینجنگ. بٹ رجسٹر جو ہے دیٹ از یوزڈ ٹو اسٹور سم ڈیٹا. اٹ از جسٹ بنچ آف فلپ فلاپس. وہ کہ تھوڑی سی کنفیگریشن چینجز سے رجسٹر میں بھی فلپ فلاپس ہیں, کاؤنٹر میں بھی فلپ فلاپس ہیں, اینڈ دیر از اسمال کنفیگریشن چینجز جس سے ہمیں کاؤنٹر اور رجسٹر ایک ہی طرح کے نظر آ سکتے ہیں, لیکن بٹ دیر از ڈفرینس. آئی ہوپ اگر آپ نے DLD یا ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں کچھ چیزیں پڑھی ہیں تو یو مائٹ نو, بٹ اگر آپ نے نہیں بھی اس کو اتنا ڈیٹیل میں پڑھا تو آپ کاؤنٹر جو ہے اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نام سے ظاہر ہے کہ کاؤنٹ کر رہا ہے 1 2 3 4 5. اور رجسٹر جو ہے, رجسٹر میں ہم کیا کرتے ہیں, ریکارڈ رکھتے ہیں. تو رجسٹر جو ہے دیٹ از فار سیونگ سم ڈیٹا فار سم پلیس. تو پروگرام کاؤنٹر جو ہے اس کا نام تو کاؤنٹر ہے بٹ اٹ از ناٹ اے کاؤنٹر. جو ڈیجیٹل لاجک کی زبان میں کاؤنٹر جسے ہم کہتے ہیں, اٹ از اے رجسٹر اینڈ اٹ ڈز واٹ is used to keep track of the address of the memory location containing the next instruction to be fetched. یعنی جو نیکسٹ انسٹرکشن ہم نے فیچ کرنی ہے اس کا ایڈریس جو ہے وہ اس میں رکھا جاتا ہے. لیٹس سی کہ سی پی یو کے اندر کیا کیا چیزیں. دس از اے ویری سمپلسٹک آرکیٹیکچر, سمپلسٹک سی بلاک ڈائیگرام ہے جو کہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک سی پی یو کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. یو کین سی ہیئر کہ دیر از اے ڈیٹا بس وچ از ایٹ دا سینٹر. اس کو ہم انٹرنل پروسیسر بس کہتے ہیں. وہی آرکیٹیکچر جو ہم نے سی پی یو کے باہر دیکھا کہ ایک سینٹرل بس ہے اور اس کے ساتھ سارے پروسیسر بھی, میموری بھی اور آئی او ڈیوائسز بھی اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سی پی یو کے اندر بھی یہی کہانی ہے کہ سی پی یو جو ہے اٹ ہیز اے بس جس کو ہم انٹرنل سی پی یو بس کہتے ہیں, اور اس کے پاس جو ہیں دیر آر all the devices جو ہیں they are connected to the bus. We will start from the left top سے bottom اب تک ہم جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کیا کیا کرتی ہیں. At this point of moment you must be familiarized with the nomenclature. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی فنکشن اس کی یاد نہ رہے, لیکن جب ہم اس کو 2-3 مرتبہ ایگزیکیوشن آف انسٹرکشنز دیکھیں گے ایٹ دیٹ ٹائم یو ول انڈرسٹینڈ کہ ہم اس کو ان کا مقصد کیا ہے. انیشیلی یو مائٹ ناٹ بی ریمبرنگ کہ یہ کام کیا کرتی ہیں. تو
from the top left, PC stands for program counter. ابھی میں نے ذکر کیا program counter جو ہے it holds the address of the next instruction to be fetched from the memory. یہ ہمیں پتہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ میموری میں رکھا ہوا ہوتا ہے, وہاں سے ہم نے انسٹرکشن بائی انسٹرکشن پروگرام کو فیچ کرتے ہیں انٹو دا پروسیسر, اور اس کے بعد ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو پی سی جو ہے دیٹ ہولڈس دا ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن جو ہم ابھی لائیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے دیٹ از ایم اے آر, وہ بھی ایک رجسٹر ہے اور اس کا نام ہے میموری ایڈریس رجسٹر. میموری ایڈریس رجسٹر جو ہے اس کے اندر ہم ایڈریس رکھتے ہیں اس میموری لوکیشن کا جس کو کہ ہم نے ایکسیس کرنا ہے, ویدر وہاں پہ انسٹرکشن پڑی ہو سکتی ہے یا اس کے اوپر کوئی ڈیٹا پڑا ہوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دین وی ہیو ایم ڈی آر. ایم ڈی آر جو ہے دیٹ از دا رجسٹر, اگین اٹ از کالڈ میموری ڈیٹا رجسٹر. میموری ڈیٹا رجسٹر کا مطلب یہ ہے کہ میموری کے ساتھ جو انٹریکشن ہے ڈیٹا کی, ایک تو ایڈریس ہمیں چاہیے ہوتا ہے میموری کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے, اور جو میموری کا کانٹینٹ ہم نے اٹھانا ہے یا اس میں رکھنا ہے دیٹ آلسو نیڈس ٹو بی دیئر. تو ایم ڈی آر جو ہے اٹ ہیز دیٹ کانٹینٹ جو کہ میموری سے ہم نے ریڈ کیا ہے یا ہم میموری میں سینڈ کر رہے ہیں. ریزلٹ ہم نے جو پروسیس کیا اس کو either we can send it to the memory اور ہم نے جو آپرینٹس ہیں وہ میموری سے منگوا لیے. دین وی ہیو بفور وی گو فردر, آپ یہ دیکھیے کہ جو میموری ایڈریس رجسٹر ہے اور میموری ڈیٹا رجسٹر ہے, دے آر کنیکٹڈ ٹو دا میموری بس. یعنی آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے پروسیسر کی, دیٹ از بینگ ڈن اونلی تھرو دیز ٹو رجسٹرس. جو ڈیٹا باہر جا رہا ہے یا باہر سے آ رہا ہے, دیٹ از بینگ ٹرانسفرڈ تھرو دیز ٹو رجسٹرس. ایک رجسٹر میں ہم ایڈریس رکھتے ہیں اس لوکیشن کا جہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ڈیٹا یا جہاں سے ہم نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے. دوسرے میں وہ ڈیٹا, دوسرے رجسٹر میں ایم ڈی آر میں وی کیپ دیٹ ڈیٹا جو کہ ہم آؤٹ سائڈ ورلڈ میں بھیج رہے ہیں, میموری پہ لکھ رہے ہیں یا آؤٹ سائڈ ورلڈ سے ریسیو کر رہے ہیں پروسیسر کے اندر کے لیے. دین وی ہیو دس رجسٹر وائی. وائی جو ہے دیٹ از اے ٹیمپریری رجسٹر. اس کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ یہ جب ہم کوئی آپرینڈ ہم نے اے ایل یو کو بھیجنا ہوتا ہے تو اے ایل یو کی دو انپٹس ہیں. وائی کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی ڈیٹا اے ایل یو کو بھیجنا ہے, بیکاز اے ایل یو از پروسیسنگ آل ارتھمیٹک اور لاجک آپریشنس, تو اٹ کین ہیو ٹو آپرینڈس, یعنی اے پلس بی ہم نے کرنا ہے فار ایگزامپل. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ون آف دا ڈیٹا جو ہے, ون آف دا انپٹ جو ہے وہ ہم وائی میں ٹیمپریریلی اسٹور کر لیتے ہیں. تو وائی از اندر رجسٹر وچ از ٹیمپریریلی اسٹورڈ, which temporarily stores the one operand, one of the operands جو کہ that they will be given to ALU. Then next thing is MUX. MUX normally stands for multiplexer. Multiplexer جو ہے they are what? Multiplexers کی جو inputs ہیں they can be more than one, اور ان میں سے based on the control signal which you can see in blue جو کہ select ہے, it can select either of the inputs.
یہاں پہ 2 انپٹس ہیں, زیادہ انپٹس بھی ہو سکتی ہیں جنرلی ملٹی پلیکسر کی, لیکن یہاں پہ جو ہم ملٹی پلیکسر یوز کر رہے ہیں, یہاں پہ جو ہمیں ضرورت ہے یہاں پہ 2 کی ہے. ایک ون آف دیم سیز کانسٹنٹ 4 اینڈ دا ادر ون از وائی, اور ہم ضرورت پڑنے پہ ان دونوں میں سے کوئی بھی, یہ ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ وائی ڈو وی نیڈ دس کانسٹنٹ 4. دا نیکسٹ بلاک جو ہے دیٹ از اے ایل یو. اے ایل یو کے بارے میں ہم بارہا بات کر چکے ہیں. اے ایل یو پرفارمس ریتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹس, اور یہ سارے ریتھمیٹک اور لاجک آپریشنس کو پرفارم کرتا ہے. ریتھمیٹک آپریشنز میں ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ہے, اور لاجیکل آپریشنز میں وی ہیو اینڈ, اور, ناٹ, نار, نینڈ, exclusive or, exclusive nor, etc. etc. It has a capability of taking carry in اور control lines اس کے left پہ اور right پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. Then we have this register Z. اس رجسٹر کے اوپر we can have the output of ALU. یہ ALU کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو رکھتا ہے, اور ٹیمپریریلی. آبویسلی ALU کے ریزلٹ کو ہم ڈائریکٹلی بس پہ اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ سم ٹائمز دا بس از ناٹ اویلیبل, اور ہم نے اس کو پراپر رجسٹر میں کسی, فار ایگزامپل اف وی سے کہ ہم نے ایڈ R1 R2 کرنا ہے, تو اس کورس کی کنونشن کے مطابق we have to save this result into R2. So if the data bus is not available at that time, یا it is processing something else, تو وہ ڈیٹا جو ہے we may lose it. تو اس کو ہم temporarily رجسٹر میں سیو کرتے ہیں, and then we transfer it properly to the proper location. Now if we see right sides, تو اس میں سب سے باٹم پہ there is a register temp. رجسٹر temp جو ہے that is a temporary register again, اور اس میں ہم temporarily results جو ہیں ان کو سیو کر سکتے ہیں, یا intermediate results کو ہم سیو کر سکتے ہیں. Then we have these registers جن کو کہ ہم R0 سے Rn-1 تک, یہ n جنرل پرپز رجسٹرز ہیں جو کہ سی پی یو کے اندر موجود ہیں, اور ان کو ہم بار بار یوز کرتے ہیں. یعنی کسی رجسٹر میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے, کسی میں ایڈریس پڑا ہوا ہے, اور کسی میں فردر آگے پوائنٹر پڑا ہوا ہے, اس ایڈریس کا ایڈریس پڑا ہوا ہے جہاں پہ فردر آگے میموری لوکیشن کا ایڈریس ہے. تو دیٹ از واٹ وی ڈو ہیو ان دیز رجسٹرز. ان کو ہم کسی بھی مقصد کے لیے, کسی بھی اسٹوریج کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اف یو ریممبر, تو میموری ہائرارکی میں ہم میموری کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی کریں گے اسی کورس کے جب ہم فردر آگے چلیں گے. تو R0 اور Rn تک جو رجسٹرز ہیں, دیز آر دا پروسیسر رجسٹر وچ از دا فاسٹسٹ میموری جو کہ کمپیوٹر سسٹم میں ہوتی ہے. اس ہیرارکی میں رجسٹرز کو ہم فاسٹسٹ میموری کہتے ہیں, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ وی ڈو ہیو رجسٹرز which are limited in number, مطلب بہت زیادہ رجسٹرز نہیں ہم اس کے اندر بنا سکتے, تو ہمیں ایکسٹرنل میموری جو ہے وہ یوز کرنا پڑتی ہے. دین وی ہیو دوز کیش میموری ایز ویل. وہ ہم چیزیں سیپریٹلی انڈر دا ہیڈنگ آف میموری ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. دین وی ہیو اندر رجسٹر جس کو کہ ہم انسٹرکشن رجسٹر IR رجسٹر انسٹرکشن رجسٹر کہتے ہیں. انسٹرکشن رجسٹر جو ہے, دس از, نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اٹ ہولڈز دا انسٹرکشن دیٹ کین بی دیٹ از بینگ ایگزیکیوٹیڈ. جو انسٹرکشن ہے اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے.
تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از ٹیکنگ ان پٹ فرام دا بس، اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو انسٹرکشن ڈیکوڈر اینڈ کنٹرول لاجک. یعنی سی پی یو کے اندر ایک اور سرکٹ ہے جو انسٹرکشن ڈیکوڈر ہے اور کنٹرول لاجک بتا رہا ہے. تو اس میں سی پی یو کے اندر ایک یونٹ ہے جس کو ہم کنٹرول لاجک اور انسٹرکشن ڈیکوڈر دونوں چیزیں وہ جنریٹ کرتا ہے بیسڈ آن انسٹرکشن. یعنی اگر اس نے ایڈ کرنا ہے تو اٹ ول جنریٹ دس انسٹرکشن ڈیکوڈر اینڈ کنٹرول لاجک جو ہے اٹ ول جنریٹ نیسیسری کنٹرول سگنلز جن کی بیسس پہ اے ایل یو جو ہے وہ ایڈ کرے گا، اور اس کی دونوں ان پٹس پہ دو آپرینٹس موجود ہوں گے، اور ریزلٹ جو ہے دیٹ ول بی سیوڈ ایٹ پراپر لوکیشن بیکاز آف the control signals generated by this part of the processor. In next couple of slides, basically I have written those terms for you, یا ان کا کام لکھا ہوا ہے. We will quickly go over them تاکہ اگر بتانے میں نے کوئی چیز مس کی ہے تو we can see that. پروگرام کاؤنٹر جو ہے that is the register that holds the address of the next instruction to be executed. MAR جو ہے this is memory address register, holds the address of the memory location whose content is to be fetched in the processor or where processor wants to write. Both ways. MDR memory data register, content of memory is fetched in this register or data is sent to outside world through this register. Y, a temporary register that holds one of the operands to be operated by ALU. MUX is a multiplexer that selects const 4 or content of Y register to be fed into ALU. ALU is arithmetic and logic unit which performs arithmetic and logic operations on the input or inputs. یعنی سنگل انپٹ بھی ہو سکتی ہے ان سم کیسز، جیسے اگر ناٹ کرنا ہے آپ نے تو اس میں دو انپٹس کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی انپٹ ہوگی. سملرلی اف وی ہیو ٹو پرفارم شفٹ آپریشن تو اس کے لیے بھی وی نیڈ ون انپٹ. تو یا شفٹ کرنا ہے یا روٹیٹ کرنا ہے، such logical operations جو ہیں they need only one input as well. Then Z is a temporary register that temporarily holds the output of ALU. Then we have a temp register separately, which is a temporary register, another temporary register that can be used to store operands or intermediate results. Then we have n general purpose registers R0 through Rn-1 which can be used for any purpose: data, instruction, results, intermediate results, operands. کسی بھی چیز کو سیو کرنے کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں. انسٹرکشن رجسٹر جو ہے دیٹ از انسٹرکشنز بینگ ایگزیکیوٹیڈ کرنٹلی از اسٹورڈ ہیئر. یعنی جو اس وقت انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے وہ انسٹرکشن رجسٹر میں رکھی جاتی ہے. انسٹرکشن ڈیکوڈر اینڈ کنٹرول لاجک اٹ ڈیکوڈز دا کرنٹ انسٹرکشن اینڈ جنریٹس دا نیسیسری کنٹرول سگنلز. یعنی یہ ڈیکوڈ کرتا ہے انسٹرکشن کو اور نیسیسری کنٹرول اور ٹائمنگ سگنلز کو جنریٹ کرتا ہے. نو ایگزیکیوشن فنڈامنٹلز، یعنی اس پروسیسر کے اندر ایگزیکیوشن کیسے پرفارم کرتی ہے. آئی ہیو کیپٹ دس فگر اور دس بلاک ڈائیگرام آف سی پی یو along with this تاکہ ہم یہاں پہ ساتھ ساتھ دیکھ سکیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیسے ہوتی ہے. تو in few slides you will see, in next few slides you will see this image, this figure again and again. Fetch جو instruction ہے that does what? IR gets
اس انسٹرکشن کا آئی تھنک آئی ٹولڈ یو کہ جب ہم یہ ایک ایرو سائن یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دس رجسٹر از گیٹنگ دا کانٹینٹ آف دا نیکسٹ رجسٹر، دوسرے رجسٹر کا. اور جب ہم یہ بریکٹ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دس ہولڈس دا ایڈریس، دس از ناٹ دا کانٹینٹ، یہ ایڈریس ہے. جب ہم بریکٹ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کانٹینٹ ہم نے موو نہیں کرنا، ادھر ایڈریس رکھا ہوا ہے کسی چیز کا. تو ہم نے یہاں پہ 2 بریکٹس یوز کیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اٹ از دا ایڈریس آف دیٹ لوکیشن جہاں پہ کہ ڈیٹا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور جو ڈیٹا ہے دین اگین از دا ایڈریس جہاں پہ کہ انسٹرکشن ہے. تو دیٹ از واٹ اٹ ول ڈو. اینڈ دین وی آر ڈوئنگ واٹ، انکریمنٹنگ پی سی، یعنی پی سی گیٹس پی سی پلس 4 پروگرام کاؤنٹر میں. یعنی جب ہم نے وہ انسٹرکشن فیچ کر لی یا اس کی فیچ کی انسٹرکشن دے دی تو پی سی جو ہے اس کو ہم انکریمنٹ بائی 4 کر دیتے ہیں. یہ ہم دیکھیں گے ابھی کیسے کہ انکریمنٹ بائی 4 جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور یو ول سی سم تھنگ جو کہ ہم نے ابھی چھوڑ دی تھی نیکسٹ ڈسکشن کے لیے کہ وہ کیسے ہوتی ہے. تو 4 ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے رائٹ فرام دا بگننگ وی اسیومڈ کہ وی آر یوزنگ 32 بٹ پروسیسر، اور ہر ورڈ جو ہے دیٹ ول بی آف 4 بائٹس. تو ایڈریسز جو ہیں دے آر بائٹ بائی بائٹ، لیکن ہم نے جب ان کو ایکسیس کرنا ہے تو وی ایکسیس دیم ایز اے ورڈ. تو ہم جب ورڈ پورا ریڈ کریں گے، ہم نے انسٹرکشن پورے ورڈ میں ریڈ کی تو اس انسٹرکشن سے اس کا مطلب ہے جو نیکسٹ انسٹرکشن ہوگی دیٹ ول بی 1 ورڈ اہیڈ آف دیٹ. تو ہم نے جب میموری میں جو انکریز کرنی ہوگی دیٹ ول بی انکریمنٹڈ بائی 4، اور وہ جب ڈیٹا جو انسٹرکشن ہے آئی آر میں پہنچ جائے گی تو دیٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ بائی دا پروسیسر. دین وی ہیو دا انٹرفیس ود دا میموری اور آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو میموری بس جو ہے دیٹ از کنٹرولڈ تھرو MAR اینڈ MDR. یعنی میموری بس کے ساتھ جو ہمارا واسطہ ہے وہ MDR اور MAR کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی ان کی مدد سے ہم میموری سے ڈیٹا لے رہے ہیں یا میموری میں ڈیٹا بھیج رہے ہیں. ساری کی ساری ہماری کمیونیکیشن جو ہے دیٹ ول بی تھرو دیز 2 رجسٹرس. اس کے بعد رجسٹرز کی ہم نے ایکسپلینیشن آلریڈی کر چکے ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ملٹی پلیکسر سلیکٹس 1 of 2 انپٹس، اور یہاں پہ جو ایک کام کی بات یہ ہے کہ بلیک لائنس جو ہیں دے ایکچولی آر دا ڈیٹا پاتھس جن کے اوپر کے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے گا، اور جو بلو لائنس نظر آ رہی ہیں دے ول بی کنٹرول سگنلس. Execution of any instruction will involve one of these 4 operations. جب ہم کہیں گے کہ ہم نے ایگزیکیوشن پرفارم کرنی ہے تو دیٹ مینس کہ دیز آر دا بیسک آپریشنس جو کہ ہم نے پرفارم کرنے ہیں. وٹ دوز کین بی: ٹرانسفر ورڈ آف ڈیٹا from register to another or the ALU. یعنی یا تو ہم سی پی یو کے اندر ہی ایک ورڈ کو یا ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہے ہیں فرام ون رجسٹر ٹو اندر، یا اس کو ہم ALU کے پاس بھیج رہے ہیں فار آپریشن، کسی کیس کے اوپر یہ آپریٹ کر دیں. اور وی کین پرفارم an arithmetic or logic operation and store the results in a register. یا ہم یہ کر رہے ہو سکتے ہیں کہ جو arithmetic یا logic operation جو ہے اس کو پرفارم کر رہے ہوں. اس کا بارہا ہم ذکر کر چکے ہیں. Then we can be doing that fetch contents of a memory location to a register.
کہ میموری لوکیشن کا کوئی کانٹینٹ جو ہے دیٹ کین بی brought into the register. And finally, we can send the data from the processor to the memory location, that is store a register, which means content of a register, to a memory location. Now step by step ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلی چیز تھی which was ٹرانسفر ورڈ آف ڈیٹا فرام رجسٹر ٹو another اور ALU، جس کو ہم اس کو رجسٹر ٹرانسفر نارملی کہتے ہیں، وہ کیسے ہوتی ہے؟ یعنی پروسیسر ڈیٹا کو ایک رجسٹر سے دوسرے رجسٹر پہ، یا ایک جنرلی اگر ہم بات کریں کہ ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پہ لے کے جانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. The inputs and output of register RI is controlled via switches RI in and RI out. یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ we have these switches جو کہ اس کی کمیونیکیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں. جو RI یا RJ رجسٹر ہے، کوئی بھی RI رجسٹر ہے، اس کے اندر جو انپٹ آئے گی it is controlled by RI in، اور اگر یہاں سے آؤٹ پٹ کریں گے تو دیٹ ول بی ڈن تھرو RI out. If R4 یعنی R4 رجسٹر جو ہے دیٹ وانٹس ٹو گیٹ دا کانٹینٹ آف R1، یعنی ہمارے پاس انسٹرکشن یہ ہے کہ موو R1 R4، یعنی R1 کا جو کانٹینٹ ہے وہ R4 میں موو کر دیں، تو اس کو ہم اس زبان میں دیکھیں گے کہ R4 جو ہے دیٹ گیٹس R1. اس کے لیے کیا ہمیں کرنا پڑے گا کہ سیٹ R1 آؤٹ ٹو 1. ٹھیک ہے، جب یہ 1 ہوگا تو R1 کا جو ڈیٹا ہے دیٹ ول بیکم اویلیبل آن دس پروسیسر بس. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم نے R1 آؤٹ کو 1 کیا تو یہ جو لنک ہے دیٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ. جب یہ لنک اسٹیبلش ہو جائے گا تو جو بھی اس کا کانٹینٹ ہے دیٹ ول بی اویلیبل آن دس بس. آن دا ادر ہینڈ یہ ڈیٹا ہم نے R4 میں بھیجنا ہے، تو R1 سے تو ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ بس پہ اویلیبل کر دیا. تو ان کے لیے R1 کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ اس کی جو ان ہے اس کو ہم 1 کر دیں گے. یہاں پہ جو ویلیو ہے اس 1 کرنے کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ جو لنک ہے دیٹ ول بی اسٹیبلشڈ. تو بس پہ جو کچھ بھی اویلیبل ہے دیٹ ول بی کاپیڈ انٹو دا رجسٹر. اور آل جو رجسٹرز ہوں گے ان کے ان پہ 0 ہوگا، کیونکہ اگر جس رجسٹر کے ان کا جو R in جو ہے سوئچ اف دیٹ از 1، یہ ڈیٹا اس کے اندر کاپی ہو جائے گا. تو دیٹ از واٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. آئی ول جسٹ ریپیٹ اٹ کہ R4 میں ہم نے کانٹینٹ کاپی کرنا ہے یا موو کرنا ہے R1 کا. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ R1 کا ڈیٹا جو ہے اس کو اویلیبل کر دیں گے بس پہ بائی سیٹنگ R1 آؤٹ ٹو 1. جو ہی ہم R1 آؤٹ کو 1 سیٹ کرتے ہیں تو ہم یوں سمجھ لیں کہ جو اس کا چینل ہے دیٹ بیکمس اوپن سرکٹ نہیں، جب چینل اوپن ہو جاتا ہے یعنی اس کا سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جو رجسٹر کا کانٹینٹ ہے دیٹ از اویلیبل آن دا بس. جب وہ بس پہ اویلیبل ہو گیا تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم R4 ان جو ہے اس کو 1 کر دیتے ہیں اور باقی سارے رجسٹرز کا ان جو کنٹرول بٹ ہے اس کو ہم 0 کرتے ہیں، تاکہ صرف R4
4 جو ہے وہی اس ڈیٹا کو ریسیو کر سکے. تو جب وہ R-in اسے مل جاتا ہے تو وہ جو ڈیٹا ہے دیٹ از کاپیڈ انٹو دا R4 رجسٹر. تو دس از ہاؤ جو رجسٹر ٹرانسفر ہے دیٹ ٹیکس پلیس. آل ٹرانسفرز آر سنکرونائزڈ ٹو اے پروسیسر کلاک. یعنی ایک پروسیسر کلاک جو ہے دیٹ سنکرونائزز دیز ایونٹس. ابھی ہم ٹائمنگ ڈائیگرام میں اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ سنکرونائز کی جاتی ہیں. دین آئی آؤٹ جو ہے اور آئی ان جو ہیں دے آر بیسیکلی ٹرائی اسٹیٹ بفرز. دس از ہاؤ بیسیکلی وی آرگنائز رجسٹر ٹرانسفر. یعنی اس کی جو کنیکشن ہے وہ اس طرح سے نظر آتی ہے. اس میں کیا ہے کہ دس از ون سیل آف دا رجسٹر. ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ جو رجسٹر ہے دیٹ از کمپوزڈ آف ملٹیپل سیلس اور ان سیلس کو ہم فلپ فلاپس کہتے ہیں. اور دس از ون سیل آف آ رجسٹر. اس کی جو آؤٹ پٹ ہے دیٹ از فیڈ انٹو دا ون ان پٹ آف دا ملٹی پلیکسر. اور دوسری جو آؤٹ پٹ ہے دیٹ از فیڈ انٹو دا آئی آؤٹ وچ از اے ٹرائی اسٹیٹ بفر. ہم نے ابھی پچھلی سلائڈ میں یہ کہا. اب ہو کیا رہا ہے کہ اینڈ دیز آر کنیکٹڈ ٹو دا بس. اور ملٹی پلیکسر کی دوسری ان پٹ جو ہے دیٹ از آلسو کنیکٹڈ ٹو دا بس. اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہے ٹرائی اسٹیٹ کی دیٹ از آلسو کنیکٹڈ ٹو دا بس. اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس کی آؤٹ پٹ ہے فلپ فلاپ کی یا رجسٹر کی جو آؤٹ پٹ ہے, جب یہ آر آئی آؤٹ جو ہے یہ 0 ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جب 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کنیکشن جو ہے دیٹ از ناٹ اویلیبل. اس کو جب ہم کنیکشن اویلیبل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ان پٹ ہے دیٹ از بینگ ریفریشڈ. یعنی یہاں پہ 0 اور یہاں پہ بھی 0 ہے تو جو آؤٹ پٹ ہے دیٹ از بینگ ریفریشڈ ایٹ ایوری کلاک. ہر کلاک پہ یہ انفارمیشن جو ہے دیٹ از ریفریشڈ. یہاں پہ اٹ از جسٹ گوئنگ لائک دس. اگر اس کو ہم 1 کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لنک ہے دیٹ از اسٹیبلشڈ. اب یہ لنک اسٹیبلش ہو گیا. اس کا مطلب ہے جو بھی آؤٹ پٹ تھی دیٹ از اویلیبل آن دس بس ناؤ. رائٹ. سملرلی اگر ہم ان پٹ کے لیے یہاں پہ 1 کرتے ہیں, جب 1 ہوگا تو بس پہ جو بھی اویلیبل ہے دیٹ وڈ بی copied in this flip-flop which will maintain its state until it is changed. So this is how this circuit is working. یہ مطلب طریقہ ہم یوز کرتے ہیں بیسیکلی ٹو کنیکٹ رجسٹر ٹو دا بس. یعنی جو اس کی پروسیسر کی انٹرنل بس ہے اس کے ساتھ this will be connected in this fashion. اس طریقے سے یہ جڑا ہوا ہوگا. جسٹ آئی ول سمرائز اٹ اگین کہ فار 0 دس ڈز ناٹ ہیو کنیکشن ود دا بس. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آؤٹ پٹ پہ ہے دیٹ از بینگ ریفریشڈ. یہ بھی 0 ہے اور یہ بھی 0 ہے تو جو انفارمیشن ہے دیٹ از بینگ روٹیٹڈ اور یہاں پہ بار بار ریفریش ہو رہی ہے. If this becomes 1 تو جو بھی آؤٹ پٹ ہے دیٹ از اویلیبل آن بس. اینڈ اف دس سگنل بیکمز 1 تو اینڈ اف دس سگنل بیکمز 1 تو بس کے اوپر جو ڈیٹا اویلیبل ہے دیٹ از مووڈ اور کاپیڈ ٹو دا دس فلپ فلاپ. دس از ہاؤ دا رجسٹر ٹرانسفر جو ہے وہ takes place اور رجسٹر جو ہے that is organized with the bus of the processor. Now we see how
arithmetic or logic operations take place. That's very key concept. यानी जो दूसरा पार्ट था, हमने 4 ऑपरेशंस देखे थे. We saw कि रजिस्टर ट्रांसफ़र हो सकती है, अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन हो सकता है, मेमोरी से डाटा या इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं या डाटा को मेमोरी में भेज सकते हैं. तो नाउ वी सी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो हैं वो कैसे चलते हैं. ALU is a combinational circuit that has no internal storage. ALU जो है that will be a combinational circuit. इसमें कोई मेमोरी नहीं होगी, इसमें कोई स्टोरेज नहीं होगा. I hope you understand what is combinational circuit and what is sequential circuit. Combinational circuits are those जो कि बेसिक गेट्स से बनते हैं और उसके अंदर कोई फ्लिप फ्लॉप यूज़ नहीं हो रही होती. जबकि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो हैं, जो सीक्वेंशियल सर्किट्स जो हैं, दे यूज़ फ्लिप फ्लॉप्स, जिसमें रजिस्टर्स हैं, काउंटर्स हैं, दे आर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. बट जो कॉम्बिनेशन सर्किट हैं, दे आर कंपोज्ड विद आर एंड नॉर नैंड एक्सक्लूसिव ऑर गेट्स एटसेट्रा. ALU gets 2 operands from mux and bus. यानी ALU जो है, it is getting these 2 operands. एक डायरेक्टली बस से हमें मिल रहा है और दूसरा मल्टीप्लेक्सर से. And the result जो है, that is going to the register Z. Let's see what is the sequence of adding R1 and R2, and R3 will get their result. हम करेंगे क्या कि R1 से, which will be somewhere here, data जो है that will be put on bus और उसको हम Y रजिस्टर में ले आएंगे. और R2 जो रजिस्टर है, विच विल बी समवेयर ओवर हियर, इसका डाटा जो है दैट उसको हम सिंपली आउट करेंगे, आउट की बिट को हाई करेंगे तो डाटा विल बी अवेलेबल ऑन बस. ठीक है, तो एक डाटा हमारे पास Y में आ गया और दूसरा डाटा जो है वो हमारे पास आ गया बस पे, और बस जो है वो डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी क्रॉसिंग इज कनेक्टेड विद B input of the ALU. तो क्या करेंगे हम बेसिकली, मल्टीप्लेक्सर जो है दैट विल सिलेक्ट Y. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट Y करेगा तो ये जो इनपुट है दैट विल बिकम, दिस इनपुट विल बिकम अवेलेबल ऑन A इनपुट, और दूसरी जो यानी R1 का जो कंटेंट था वो हमारे पास Y के थ्रू होके A इनपुट पे पहुंच गया, और R2 का जो कंटेंट है दैट इज अवेलेबल ऑन द बस एंड इज अवेलेबल ऑन B एज वेल. वी विल जनरेट ऐड का कंट्रोल सिग्नल यहां से फ्रॉम कंट्रोल लॉजिक यूनिट. जो इंस्ट्रक्शन डिकोड हमने की थी और उसके नतीजे में पता चला था कि ऐड करना है, तो यहां से हम एक ऐड का कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेंगे विच विल बी फेड इन दिस लोकेशन. यहाँ पे ऐड ब्लू कलर में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है. और ALU विल परफॉर्म एडिशन, और जो रिजल्ट है दैट विल बी स्टोर्ड इन Z. हमने Z का इन जो है उसको हाई करना है ताकि जो रिजल्ट जब भी यहाँ पे अवेलेबल हो दैट बिकम्स टू, दैट रीचेस टू दिस रजिस्टर Z. और फाइनली हम क्या करेंगे, Z आउट को हाई करेंगे. उससे क्या होगा कि डाटा जो है दैट विल बिकम अवेलेबल ऑन दिस बस. जो R3 जो है विच विल बी समवेयर ओवर हियर, उसका हम इन को 1 कर देंगे, तो डाटा जो है जो कि Z इन में था दैट विल बी कॉपीड इनटू दिस रजिस्टर. तो दिस इज हाउ
وی ول پرفارم سمپل ایڈیشن، یعنی ہم نے کیا کیا اس انسٹرکشن میں کہ وی ایڈڈ کنٹینٹ آف R1 اینڈ R2 اینڈ پلیسڈ دا ریزلٹ ان رجسٹر R3. اس کے لیے ہم نے کیا کیا، لیٹس جسٹ سمرائز اٹ اگین، کہ ہم نے پہلے اسٹیپ میں R1 کو آؤٹ کیا. R1 آؤٹ سے کیا ہوا کہ ڈیٹا واز اویلیبل آن دا بس اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی میڈ Y in as 1. Y in as 1 کرنے سے ہم کیا ہوا کہ جو ڈیٹا بس پہ اویلیبل تھا دیٹ واز کاپیڈ انٹو رجسٹر Y. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا R2 آؤٹ. R2 آؤٹ کرنے سے کیا ہوا، ڈیٹا جو ہے دیٹ بیکیم اویلیبل آن دا بس، اور جو بس ہے دیٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا ALU's B انپٹ. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں B کے لیے کوئی اور سگنل دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. دیٹ ڈیٹا از اویلیبل آن B. ناؤ R2 کا کانٹینٹ جو ہے دیٹ از اویلیبل آن ALU's انپٹ، ون آف دا انپٹس. تو دوسری انپٹ پہ ہمیں Y کو بھی اویلیبل بنانا ہے. اس کے لیے ہم سلیکٹ Y جو ہے اس کو کریں گے آن ملٹی پلیکسر، یعنی ایک کنٹرول سگنل وہاں سے سلیکٹ Y کا آئے گا. سلیکٹ Y جو ہے دیٹ بیکاز آف دیٹ ملٹی پلیکسر ول سینڈ دا ڈیٹا آف Y جو ہے آن ٹو دا A انپٹ آف ALU. اور ایڈ کا ہم سگنل دیں گے فرام کنٹرول سرکٹ ٹو ALU، اور Z ان کو ہم ہائی کر دیں گے تاکہ جو ہی اس کا ریزلٹ ہمیں ملے دیٹ از کاپیڈ انٹو دا ٹیمپریری رجسٹر Z. جب ہمیں وہ ریزلٹ وہاں پہ مل جائے گا تو نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ Z آؤٹ سے کیا ہوگا، جو ڈیٹا ہے دیٹ ول بی اویلیبل آن دا بس، اور R3 جس میں کہ ہم نے ڈیٹا کو سیو کرنا تھا، R3 کے اندر ڈیٹا کو اس کے ہم جو ان ہے جو ان کنٹرول سگنل ہے اس کو ہم ہائی کر دیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ جو بس پہ جو ڈیٹا اویلیبل ہے دیٹ ول بی کاپیڈ انٹو R3 رجسٹر. So this is how this instruction, arithmetic instruction جو ہے that will take place. Now let's quickly see how to fetch a word from memory. Once we do all these steps، یعنی کہ کس طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم کمپلیٹ انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں گے. بٹ ناؤ لیٹ سی کہ اگر ہم نے کوئی ورڈ میموری سے ریڈ کرنا ہے تو کیا کریں گے. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جو کنیکشن ود آؤٹ سائڈ ورڈ ہیں دے آر تھرو دا MAR اینڈ MDR. MAR جو ہے دیٹ ہولڈز دا ایڈریس. تو جس بھی ایڈریس سے ہم نے ریڈ کرنا ہے اس کا ایڈریس جو ہے دیٹ ول بی ریٹن انٹو MAR، اور MAR ان جو ہے اس کو ہم ہائی کریں گے انٹرنل سائڈ سے. یو کین سی یہاں پہ MDR کی فگر دی ہوئی ہے. MAR ول بی رادر سمپلر، کیونکہ اس میں ایڈریس جو ہے وہ ان جو ہے صرف پروسیسر سائڈ سے ہوگا، اور آؤٹ جو ہے دیٹ ول بی ٹورڈز میموری سائڈ. بٹ MDR جو ہے اس میں بوتھ سائڈس پہ ان اور آؤٹ کے کنٹرولز آر دیئر. تو اف وی انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ MDR ورکس، MAR کو سمجھنا جو ہے دیٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. ٹو fetch a word from memory، بیسیکلی ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ جو to fetch a word from memory we will have to make this connection تاکہ میموری بس پہ جو کچھ بھی اویلیبل ہے MDR میں کاپی ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس MDR in E which is for external
کو ہائی کریں گے تو جو بھی ڈیٹا بس پہ اویلیبل ہوگا دیٹ ول بی کاپیڈ ان ایم ڈی آر. سملرلی اگر ہم نے ایم ڈی آر سے کچھ ڈیٹا آؤٹ کرنا ہے تو ہم اس چینل کو یوز کریں گے اینڈ وی ول میک دس ایم ڈی آر آؤٹ ہائی, اور وہ جب ہم ہائی کریں گے تو یہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا اور ایم ڈی آر کا جو کانٹینٹ ہے دیٹ ول بی copied onto the this address this databus. On internal side we have same story کہ کسی اور رجسٹر سے ہم نے اگر ڈیٹا ایم ڈی آر میں بھیجنا ہے تو ادھر سے اس رجسٹر سے ڈیٹا آؤٹ کریں گے اور اس کا ایم ڈی آر ان کر دیں گے. سملرلی اگر میموری سے ہم نے ڈیٹا ایم ڈی آر میں لائے ہیں اور اس کو ہم نے کاپی کرنا ہے تو انٹرنل جو پروسیسنگ ہے رجسٹر ٹرانسفر کی وہ وہی رہے گی. ایکسٹرنل کے کیس میں وی ول ہیو ٹو یوز دیز ٹو کنٹرول سگنلس. سو دیٹ از دا ڈفرینس, اور یہی ایک ڈفرینٹ چیز ہے جو کہ ایم ڈی آر کے پاس اویلیبل ہوگی. ایم اے آر کے کیس میں آبویسلی اٹ ول اونلی ہیو این ان پٹ فرام the CPU, یعنی it will most likely most of the time program counter کا جو کانٹینٹ ہے that will be copied into MAR, اور پھر اس کا جو ایکسٹرنل آؤٹ ہے that will be the address of that location, وہ ایڈریس لائن پہ چلا جائے گا جب ہم ایم ڈی آر آؤٹ. تو اس میں بیسیکلی ایم اے آر کے لیے وی ڈونٹ نیڈ دس ایم اے آر ان سگنل اینڈ ایم اے آر آؤٹ سگنل. ایم اے آر ان ایکسٹرنل ہمیں نہیں چاہیے اور ایم ڈی آر آؤٹ ایم اے آر آؤٹ نہیں چاہیے. سو دیٹس وٹ وی ول ڈو if we want to fetch a word from memory. MDR, MAR connections to the bus are controlled as shown in the figure. If we want to move the content of R1 to the R2, yani R1 is the location جس کے اوپر کہ کچھ میموری ایڈریس پڑا ہوا ہے, وہاں پہ جو کانٹینٹ ہے اس کو ہم نے موو کرنا ہے ان R2. تو سب سے پہلے کیا ہوگا, ایم اے آر گیٹس R1. ونس ایم اے آر گیٹس R1 تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس وہ ریزلٹ آ گیا. دین اسٹارٹ ریڈ آن میموری بس. اب یعنی ہم نے میموری بس سے ریڈ کرنا ہے اینڈ ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیٹ. یعنی میموری جو ہے دیٹ آر سلو ڈیوائسز ایز کمپیئر ٹو پروسیسر. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ایکسٹرنل سگنل کی ضرورت ہے کہ جب میموری فنکشن کمپلیٹ ہو جائے گا. اور ڈیٹا بس میں بی بینگ یوزڈ فار ڈی ایم اے اور سم تھنگ ایلس, تو ہمیں ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے. تو وی نیڈ, جب بھی ہم میموری فنکشن کریں گے تو وی ول ہیو ٹو ویٹ فار اے میموری فنکشن کمپلیشن سگنل. جب میموری فنکشن کمپلیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ جو میموری سے جو ڈیٹا ہے دیٹ ول بی کاپیڈ ان ٹو ایم ڈی آر, اور ایم ڈی آر کو وی کین موو ٹو دا رجسٹر R2. اس کے لیے جو کنٹرول سگنلس جنریٹ ہوں گے دے ول بی R1 آؤٹ, یعنی R1 کا جو کانٹینٹ ہے دیٹ ول بی سینٹ آن دا بس. ایم اے آر ان, میموری ایڈریس رجسٹر جو ہے وہ ان کر دیں گے, اینڈ دین ریڈ جو ہے دیٹ ول ایکچولی سرو ایز ریڈ آپریشن ایز ویل ایز فار دا جو ہم نے کہا تھا کہ ایم اے آر آؤٹ ایکسٹرنل جو ہے اس کا بھی کام ریڈ سگنل ہی کرے گا. ایم ڈی آر ان ای جو ہے اس کو ہم ہائی کریں گے تاکہ جو جب بھی ڈیٹا بس پہ اویلیبل ہو وہ ایم ڈی آر ان کے اندر کاپی ہو جائے. اینڈ وی ویٹ فار ایم ایف سی یعنی مائکرو میموری فنکشن کمپلیٹ. جب وہ میموری فنکشن کمپلیٹ ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ ایم ڈی آر میں ڈیٹا آ چکا ہے. ایم ڈی آر آؤٹ کو ہم ہائی کریں گے
ڈیٹا ول بی اویلیبل آن پروسیسر بس. R2 کو ان کریں گے تو جو بس پہ ڈیٹا اویلیبل ہے دیٹ ول بی کاپیڈ ان ٹو R2. تو ہمارا جو میموری فیچنگ ہے وہ دیٹ ول بی کمپلیٹڈ. سملرلی وی کین سی کہ ہم میموری میں رائٹ کیسے کر سکتے ہیں. دا اونلی تھنگ ڈفرینٹ ول بی دس رائٹ. ریڈ کی بجائے ہم یہاں پہ رائٹ کا کنٹرول سگنل دیں گے, اور رائٹ شوڈ آلسو امبیڈ دا سیم تھنگ کہ وہ میموری شوڈ بی ایبل ٹو ریسیو دیٹ ڈیٹا, اور جو MAR کی جو آؤٹ پٹ ہے اس دیٹ ول بی ایکسیسنگ دیٹ میموری لوکیشن. لیٹس سی ریڈ ٹائمنگ کہ وٹ از ریڈ ٹائمنگ. ہمیں پتہ ہے کہ پروسیسرز جو ہیں دے رن ایٹ ود دا پروسیسر کلاکس. تو جو کلاک ہے دیٹ رنز ود دیز آر ملٹیپل سائیکلز. ان فرسٹ سائیکل MAR ان جو ہے دیٹ گوز ہائی فار سم ٹائم, اور اسی دوران یو کین سی جو ایڈریس ہے دیٹ از لیچڈ, اور ریڈ سگنل بھی دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو MAR ہے دیٹ لیچز دا ڈیٹا ایڈریس MDR ان ای جو ہے اس کو ہائی کر دیا جاتا ہے. دس از میموری ریڈ, دس از ناٹ MR. میموری ریڈ آپریشن جو سگنل ہے دیٹ از آلسو گیون ہائی. دین وی ہیو دس MDR ان ای, یعنی MDR جو ہے اٹ ول بی ریڈی ٹو ایکسیپٹ ڈیٹا فرام آؤٹ سائڈ, اور یہ باہر سے ہمیں ڈیٹا جو ہے دیٹ از اویلیبل ان دس ٹائم. اور جب ہمیں ڈیٹا مل جاتا ہے تو دین وی گیٹ دس میموری فنکشن کمپلیشن, اور اس کے بعد ہم MDR آؤٹ کرتے ہیں. تو MDR جب آؤٹ کرتے ہیں ہائی, اور اس وقت ہمیں R2 یا وٹ ایور رجسٹر جس کے اندر ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے اس کو بھی ان کرنا ہوگا, اینڈ وی کین موو دس ڈیٹا ان ٹو دیٹ رجسٹر جہاں پہ کہ ہم نے اس کو سیو کرنا ہے. سیم اسٹوری وی کین ڈو فار اسٹورنگ اے ورڈ ان میموری, وچ مینس کہ موو R2 R1 ود ان بریکٹس از سملر ان ٹو دا پریویس ایگزامپل. اس میں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں کہ R1 آؤٹ جو ہے اٹ از گیٹنگ اٹ از سینٹ آؤٹ, اینڈ MAR جو ہے اسے ریسیو کرتا ہے. R1 MAR ان کر لیا تو ڈیٹا جو ہے یہ ایڈریس جو ہے دیٹ از کاپیڈ ان MAR. R2 آؤٹ یعنی R2 کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم پھر بس پہ بھیجتے ہیں. MDR ان کرتے ہیں یعنی وہ ڈیٹا جو ہے دیٹ از کاپیڈ ان MDR, اور MDR میں کاپی کرنے کے بعد کاپی کرنے کے ساتھ ہی وی سینڈ اے رائٹ سگنل ایز ویل ایز آئی ٹولڈ یو. جب ہم رائٹ سگنل دے دیتے ہیں تو MDR آؤٹ ای یعنی ایکسٹرنل آؤٹ جو سگنل جو ہے اس کو بھی ہم ہائی کر دیتے ہیں. تو جو ڈیٹا ہے دیٹ از ناؤ اویلیبل آن میموری بس, اینڈ دین وی ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیشن. یعنی جب وہ ڈیٹا لکھا جائے گا اس پرٹیکولر لوکیشن پہ تو میموری فنکشن کمپلیشن کا سگنل ہمیں مل جائے گا. تو دیٹس ہاؤ وی رائٹ دس ورڈ ان دا write a word in a memory. So wrapping up, today basically we learned کہ what is inside a processor, what are the basic functions. ہم نے دیکھا 4 basic functions ہیں. ایک رجسٹر ٹرانسفر ہو سکتی ہے, arithmetic اور لاجک آپریشن ہو سکتا ہے, میموری میں ڈیٹا لکھا جا سکتا ہے یا میموری سے ریڈ کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے 1 by 1 ان سارے آپریشنس کو دیکھا. ناؤ ان نیکسٹ کلاس انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو اکٹھے دیکھیں گے کہ اگر ہم نے ایک پوری انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو اس میں کس طرح سے دیز تھنگس ہیپن, کون سی چیزیں ان پیرلل ہو سکتی ہیں اور کون سی چیزوں پہ ہمیں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے.
So that's all for today. We will see you in the next class with the execution of instructions and branch instructions as well. Till then, it's Allah Hafiz and a good luck for you.